حکمت کریں لوگوں کو وسوسے کو دور کرنے کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ عالم کا قسم ہوتا ہے کیا بتائیں. جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا, جو نہ سمجھ گیا وہ رہ گیا. واللہ جو ہے. اور ان کی شاعری کی پختگی کا انداز آپ دیکھیے. لکھا ڈائری میں 1916 میں ان کی پیدائش ہوئی, لکھا نا, بتایا میں نے آپ کو. اور ان کی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی جو ہے نا منقبتیں جو ہے نا, کتاب جو تھی نا, اس میں جہاں پہ یہ منقبت ہے معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں ایک نگاہ ہے نا, مطلب دوسرے کا باقی دونوں ہے, برائے اہل دل محلے میں, اس پہ لکھا ہے کہ یہ منقبت میں نے 1942 میں لکھی. کتنے سال کی عمر اس طریقے 26 سال کی عمر میں جس شخص کے اندر یہ نکھار آیا غریب نواز کے, اور مطلب اس فن کی پختگی کا انداز دیکھو. 26 سال کی عمر میں لکھا ہے کہ میں نے اس کو لکھا. اشعار دیکھیے کیا ہے, معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں ایک نگاہ, برائے اہل دل اہل محبت نشان پائے خواجہ سجدگاہ, بیا معمور کن غم خانے ماں پیا پہ. یعنی کبھی کبھی تو آ جائے گا, ہمیشہ نہ آئے گا تو سطح منا رہے ہیں. پیا پہ گر نباشت گاہے گاہے, اس انداز کے اشعار بتا سکتے آپ. 26 سال کی عمر میں یہ ان کا تو اوڑھنا بچھونا غریب نواز غریب نواز غریب نواز غریب نواز جو ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی کسی بھی شخص کا کبھی شیوا نہیں رہا ہے کہ پیری مریدی کر کے جو ہے اپنا جیب بھرنا. ہماری نگاہیں واللہ العظیم کسی کے جیب پہ نہیں ہوا کرتی بلکہ قلوب پہ ہوا کرتی ہیں. فرماتے ہیں وہ ہوں گے اور جو رکھیں خبر جیب و غریباں کی, وہ ہوں گے اور جو رکھیں خبر جیب و غریباں کی, جنون عشق میں کب جیب و دامن دیکھتا ہوں میں. یہ پیر مرشد فرما رہے ہیں. آج کل کے جو ہے حافظہ وہ چلے گئے نا, موبائل والے بابا, تصویر والے بابا, ویڈیو والے بابا, اللہ جو ہے یہ فرماتے ہیں. لہذا ہم لوگوں کی نگاہ ہے آقاؤں کے سستے پہ, آپ حضرات قلوب پہ ہوا کرتی ہیں, جیب پہ نہیں ہوا کرتی. اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کے ہم کہلاتے ہیں, جس کے ہیں نا, وہ اتنا مضبوط ہے کہ جو زبان سے ہماری نکلے گی اس کی لاج نہ رکھنی ہے. فرماتے ہیں بجھا دے مجھ کو کہ در کا غبار بن جاؤں, جلا کے عشق میں کر دے فنا غریب نواز. اسی کی اولاد میں میرا بھی مشن یہی ہے. وہ سحر کبھی بھی آتی کہ چراغ مجھتے مجھتے تیرے سنگ در پہ بنتا میرا غم کا آشام. تیرے غم سے زندگی ہے, دل یاد بندگی ہے, کہ دین عاشقی میں یہ نماز بندگی. یہ ہے. میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے. فرماتے ہیں میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے. حضور آپ سلامت رہیں کمی ہے. حضور آپ کرام سلامت رہیں کمی کیا ہے. گدائی دیکھیے, ایک طرف اپنے کو دلوں پہ میری حکومت و میرا سکہ ہے. یہ عزم ہے اس بارگاہ کی گدائی کا. یہ عزم ہے کہ دلوں پہ میری حکومت و میرا سکہ ہے. کیوں ہے؟ گدا ہوں آپ کا اور موسیٰ بادشاہ. گدا ہوں آپ کا اور موسیٰ بادشاہ. سر پر مصیبتوں کی گھٹا کھل آئی ہے, جلدی مدد کو آئی ہے, خواجہ دعائی ہے. میں تو مناجات ہے میری فجر کی نماز میں, یہ سب میرے معین میرے مشکل کشا غریب نواز, ہر ایک بات میں حاجت روا غریب نواز. سنو سنو میری فریاد یا غریب نواز, کرو کرو میری امداد یا غریب نواز. وہیں پہ آپ نے امداد میری فرمائی جہاں سے میں نے پکارا یا غریب نواز. حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے جبین شوق تعبیر, دنیا میں ایک ٹھکانہ رہے حشر تک سلامت تیرا سنگ آستانہ. آمین آمین آمین.
یہ کلام کی پختگی ہے، یہ کلام کی پختگی ہے۔ اور ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہے واللہ العظیم کہ ہم نے انہیں سمجھ نہیں پائے۔ ہم لوگ جو ہے انہوں نے اپنے حیات میں اپنے کو اجاگر کر دیا تھا کہ میں کیا ہوں۔ فرمایا تھا کہ لے گیا سدرا سے آگے مجھ کو میرا ذوق عشق، لے گیا سدرا سے آگے مجھ کو میرے ذوق عشق، ورنہ سید کون سی اپنی بلا پرواز ہے۔ دیکھیے سرکار حضور غریب نواز کی عشق میں انہوں نے کہا میری کوئی پرواز نہیں ہے۔ جو شخص کی پرواز سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے اس کا مقام کا بندہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ کی تھی رنگ چشتی نہ اترے کبھی رنگ عالم گرو منتر یہ تھا ان کا، رنگ چشتی نہ اترے کبھی رنگ عالم۔ اسی میں وہ بس انتہا ہے واللہ العظیم میں جب اشعار دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں چلے جا رہے بارگاہ میں۔ آخری ایام کے اشعار آپ دیکھیے کہ اس عشق کے کس منزل پر رہے ہوں گے کہ فرماتے ہیں کہ عقیدت سید بسمل کی اس منزل پہ پہنچی ہے، عقیدت سید بسمل کی اس منزل پہ پہنچی ہے کہ ذرے ذرے میں جلوہ نما خواجہ یاد ہو، ہر نقشے کہن چنوں یہ سوچ کے میں سید شاید اسے خواجہ نے قدموں سے گزارا۔ کچھ ایسی بھی ہے شراب الفت وہیں کھڑے ہیں خبر نہیں ہے، نہ بند ہوا در میں قدر کا نہ ہوش ہوئے بات خواجہ۔ کیا کیا نہیں کہا انہوں نے، کیا کیا اشعار نہیں کہا۔ معین الدین حسن عالم پناہ ہے بس کوئی اور غریب نواز کی بارگاہ کو انہوں نے کیا نہیں کہا ہے۔ در طواف روز عشق، میں کیا سناؤں آپ لوگوں کو، در طواف روز عشق سید کند عمر تمام کعبہ ماں چشتیاں خواجہ معین الدین حسن، یہ تھا۔ اور جب رخصت ہو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بابو حمید یہ اس کو محفوظ رکھنا کام آئے گا، میں ضبط دید کا ہوں پابند ہوں مگر سید، میں ضبط دید کا پابند ہوں مگر سید، خلیص سی رہتی ہے جب دل کو انتظار میں آقا ملنے والے ہیں، آقا ملنے والے ہیں۔ آج کل تو یہ عالم ہے فطرت انسانی کے تحت کہ کوئی شخص جو ہے اس دور فانی سے جب کوچ کرتا ہے تو کس قدر جو ہے ہم بھی ہوتے ہیں آپ بھی ہوتے ہیں، تمام ایک ہنگامہ ہو جاتا برپا۔ لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں حضرت بلال کا واقعہ یاد آ گیا ہے کہ جب وہ خلیل ہوئے اور آخری وقت جو تھا ان کا، تب ان کی شریک حیات رفتار رو رہی ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ ارے کہ پوچھنے کی بات ہے، میرا سر کا تاج ٹوٹنے والا ہے، آپ رخصت ہو رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں۔ بولے بس تمہاری صلاحیت علمی اطلاعیت نہیں ہے، تمہاری نگاہ صرف یہیں تک ہے کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، تمہاری نگاہ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی ہے کہ میں اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو بہر کے حضرات کرام آج آپ کے پیر و مرشد کا ہمارے امجد کا جو ہے اس سے پاک ہم اس کی شب ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں خوشی۔ اب کوئی بہت یہ پوچھے گا کہ بھائی جو انتقال ہو گیا تو خوشی کس بات کی؟ ارے بھائی خوشی اسی بات کی ہے، کس بات کی ہے کہ جب اللہ کا ولی ان اللہ و انا الیہ راجعون کے تحت، مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو قرآن ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو جو ہے مزہ چکھنا ہے موت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے منتقل ہو رہے ہیں، اسی طرف سے آئے اسی طرف جانا ہے، مطلب ایک گھر سے آئے ہیں اسی گھر میں واپس جانا جس گھر سے آئے ہیں، اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی پر جانا ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پوری مرشد جب اتفاق دیکھیے آج سنیچر ہے، سنیچری کے روز ان کا انتقال ہوا تھا، ان کا ویسا سنیچری ہوا تھی، اتفاق ہے آج سنیچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے
وہ آپ اپنے پوری مشکل سن لیجیے. فرمایا ہے کہ جب راز و نیاز کا عالم ہو, ہوتا کیا اصل میں کہ جب اللہ کا ولی دور فانی کو چھوڑ کر کے جو ہے اپنے معبود حقیقی سے جا ملتا ہے تو وصال جب ہوتا ہے ملن ہوتا ہے, وصل, شب وصل اللہ سے, اس کا جو ہے فنا فی اللہ کی منزل کو جو وہ پاتا ہے, اس وقت ہم غلامان مرشد کیا کہیں گے؟ سرکار جب راز و نیاز کا عالم ہو اللہ سے ہوتی ہوں باتیں. سنیے ہم لوگ کیا کہیں گے, اسی لیے اکٹھا ہوئے ہیں آج کی شب, کیا کہنے کے لیے کہ مرشدی سیدی آقائی مولائی, یہ آپ سے عرض ہے, آپ سے گزارش ہے, التجا ہے مؤدبانہ کہ جب راز و نیاز کا عالم ہو اللہ سے ہوتی ہوں باتیں, اس وقت نہ بھولیں آپ ہمیں یہ یاد دلانے آئے ہیں, اور رکے ہوئے اپنے سید کو ہم آج منانے آئے ہیں. یہ ہے عرس, یہ ہے عرس. بلکہ یہ تو گفتگو کے ایک پہلو, ٹھیک ہے. دوسرا پہلو وہ یہ پہلو کہ آخر میں دعا جو ہوتی ہے تو دعا کیسی ہو, قرآن کی روشنی میں سن لیجئے آپ, قرآن کی روشنی میں سن لیجئے کہ دعا کیسی ہو. انداز بیان گو کہ میرا خوب نہیں ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, ذرا سن لیجیے. پہلے تو جو ایک روش ہے سماج میں وہ کیا ہے کہ جب کوئی سائل جب گلی میں جو ہے داخل ہوتا ہے تو کیا آ کر کے جو ہے یوسف صاحب کے دروازے میں دستک دے گا کہ روٹی دو, طارق بابو جو ہے ہمیں پیسہ دو, یہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے اے سخی داتا تیری ڈیوڑی آواز رہے, تیرے آل اولاد کا صدقہ دے, اللہ تجھے اپنے دیار حبیب زیارت نصیب فرمائے, تو حج کو جائے, تو آباد رہے, تیری جو ہے باری پھولے پھلے, تو سخی داتا ہے, کس غریب کی جھولی کے کچھ عطا کر دے. مقصد کیا ہوا کہ پہلے اس کی شان میں چند کلمات پڑھتا ہے عیسائی, اس کی خوبیوں کو اجاگر کرتا ہے, اجاگر کرنے کے بعد تاکہ ایک فضا تیار ہو, ایک ذہن بنے جس کی وہ جو ہے تعریف کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو مدعا بیان کرے تاکہ اس کے دامن میں کچھ ڈال سکے, ہے نا. بالکل کلہم یہی فرمان الہی ہے. سن لیجئے باپ, اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب؟ تمام تعریف اللہ. سنیے شاید کچھ نئی چیز نظر آئے. اللہ کی تعریف حمد و ثنا بندہ بیان کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, بڑا مہربان ہے, بڑا رحم والا ہے. سنو, اسی لیے اس کو جو ہے سورہ فاتحہ کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, رب العالمین تمام عالموں کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام, ایک دو نہیں, جتنے بھی عالم ہیں اس کائنات میں, اس کا تم پالن ہار ہے. الرحمن الرحیم پہ کہتا بڑا مہربان ہے. کیا نا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر کیا کہتا ہے؟ مالک یوم الدین, اے مالک و مولا تو جو ہے یوم جزا کا جو ہے سزا و جزا تو مالک ہے, داتا ہے. یا اللہ تو روز جزا کا مالک ہے, مالک یوم الدین,
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आला हज़रत कहते हैं ए अल्लाह हम तुझी को पूजते हैं। लफ्ज़ पूजना इस्तेमाल किया आला हज़रत ने। ए अल्लाह हम तुझी को पूजते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये तमाम हम्द व सना अल्लाह की बारगाह में कहने के बाद अब बंदा क्या कहता अपना मुद्दा दामन फैला कर अल्लाह की बारगाह। सुनिए वो क्या कहता है, सुनो, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, सुनो खुदा की कसम। फिर वो बंदा अल्लाह की बारगाह में क्या कहता है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, क्या है, मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहता है। क्या कहता है, ए अल्लाह हमें सीधी राह अता कर। दामन फैला दिया उसने हम तो सुना के बाद, ए अल्लाह हमें सीधी राह अता कर। और फिर क्या कहता है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ए मालिक हकीकी मालिक मौला हमें वो राह दे जो तूने जिन बंदों पे नेमतें नाजिल की हैं उनकी राह अता कर। तो उन लोगों को जिन पर नेमतें अल्लाह ने अदा की वो लोग कौन हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, नबी हैं, रसूल हैं। तो अगर हम अल्लाह के बताए हुए इरशाद के मुताबिक जो गरीब नवाज हिंदर वली अताए रसूल गौसुल वरा अब्बा हुजूर जमा तरह के तमाम आका हैं हमारे, जिनके हम गुलामाने गुलाम हैं, वो हमारे सालिहीन नहीं तो और क्या है। तो अगर उनकी ऊपर अल्लाह की जो नेमत हुई है उसका सदका दे करके उसके वास्ते से अगर हम मान क्या कर सकते हैं, अल्लाह का तो फरमान है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों की राह अता कर जिन पे आपने नेमतें नाजिल की हैं। तो पहले अल्लाह ताला की हमने तारीफ़ बयान की, बयान करने के बाद हमने अपने दामन को अल्लाह की बारगाह में पसार दिया कि अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम हो जाए, वो राह दे जिस पर आपने नेमतें अता की हैं, और वो क्या है वो बताया मैंने जो है। इसी वास्ते आपके पीर मुर्शिद रहते हैं, कहते हैं मैं पुलसराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, मैं पुलसराज मेरा ख्याल यहीं से लिया होगा ज़हन, मैं पुलसराज से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, उधर हो गौस उधर हो खड़े गरीब नवाज। ये सालीन है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ए अल्लाह उनका राह में मत बता जो गुमराह हुए। ये है दुआ। इसलिए जब आप किसी की बारगाह में जाएं, अपने पीर मुर्शिद या किसी बाफैज़ बुजुर्ग की बारगाह में, तो जाते हो यही मत कर दीजिए कि हमको वो दे दो और वो दो, कुछ नहीं। अरे आका मैं आपके आस्ताने पे हाजिर हो गया हूँ, ये गुलाम हाजिर है आपकी बारगाह में, आपके औलाद का सदका, आपके पीर मुर्शिद का सदका, सरकार दो आलम का सदका, गौसुल वरा का सदका, आप अब औलाद का सदका अता फरमाए। हम तो गुलाम हैं, हमारी पूरी जिंदगी आपके आका सुपुर्द है। ये कहते हुए जितना भी कह सकते हैं आज़ी के तौर पर, ये कहने के बाद सरकार सरदरा भीख जो है इस गरीब की झोली में डाल दो। मालिक मौला इस अपने महबूब पाक बंदे के जिसकी बारगाह में हम खड़े हैं और अर्जी पेश कर रहे हैं उस अर्जी को कबूल फरमा। इस अंदाज में अगर आप जाएंगे तो कुरान की रोशनी में आपकी हाजिरी और आपकी दुआ होना शर्त लाजिम है। जिस तरह से कुरान ने बताया है, तो अगर हम जाकर के जो है उस बारगाह में अगर मरतबत पढ़ते हैं और उसको अपने आका को याद करते हैं तो क्या गलत करते हैं भाई? ये तो कुरान ने कहा है कि उन लोगों की राह हमें बता जिन पर आपने नेमतें नाजिल की हैं। तो नेमतें तो हैं ही हैं सालिहीन पर, जो सालिहीन हैं तो औलिया एज़ाम उसी कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उस बारगाह में हम जा कर के अगर अपने को पेश करके तो ये कहें अगर कि मेरे मुई मेरे
शाह गरीब नवाज और हर एक हाल में हाजत रवा गरीब नवाज, तो कौन से गलत बताइए। दोपहर के हजरात गिरामी की छोटी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू में उम्मीद है कि आप के जहन में चंद बातें आ गई होंगी और महफूज हो गई होंगी जहन किसी गोशे में, और हम इस उम्मीद के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर आपने मेरी बताई हुई 1% बातें भी जो है अमल कर लिया ना, अल्लाह गवाह है आपकी दीन और दुनिया दोनों समझ सकते हैं इंशाअल्लाह। ये गुनहगार दुआगो है कि रब्बुल इज़्ज़त आप हजरात की हाज़िरी इस महफ़िल पाक में पूर्ण फरमाएं, और बिलखुसूस अपने पूरे मुर्शिद सत्तुल तुफ़ैल में जो है आपके घर जाने से पहले तमाम आरज़ू तमन्ना जो कुछ लेकर के आए अल्लाह का पूरी फरमाए। चलो बाबू सुनाओ।
مرحبا